بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ڈائری لکھ رہا ہوں۔ پہلے اپنی کاپیوں سے ڈائری کا کام لیتا تھا، پھر عارفہ نے مجھے سعودیہ سے آئی ہوئی ڈائریاں گفٹ کرنا شروع کر دیں۔ آخری بار اس نے مجھے 1998 کی 2 ڈائریاں گفٹ کی۔ اس میں ایک میں نے رکھ لی اور دوسری میں نے بسمہ کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ بسمہ کو وہ میں نے پہلا اور آخری تحفہ دیا تھا۔ بات ڈائری کی ہو رہی تھی اور تحفے تک جا پہنچی۔ اب میری بیگم ہر سال مجھے امپورٹڈ ڈائری کا تحفہ دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی کاغذ کی ڈائری کی بات جس پر ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دل کی ڈائری پر بغیر کچھ لکھے سب کچھ نقش ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر دل کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں محبتیں مرتی نہیں، عمریں بڑھتی نہیں۔ جب بھی آپ دل کے دریچے کھول کر اندر جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ویسے ہی لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں محبت دل سے نکلتی ہی نہیں یا دل میں رہ جاتی ہے، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ محبت دل سے کی جاتی ہے۔ یادیں دل کی ڈائری پر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کاغذ کی ڈائری پر لکھی ہوئی یادوں کی بجائے میں دل کی ڈائری پر نقش یادوں کو آج کل کاغذ پر اتار رہا ہوں، بلکہ تقریباً اتار چکا ہوں۔ آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھتا ہوگا، کیوں؟ بتاتا ہوں۔ میرا ایک پبلشر دوست ہے، ان کے مطابق میری ذاتی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کہانی کو کتابی شکل میں پڑھنے والوں کے سامنے لانا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہانی لکھی۔ مجھے نہیں پتا کہانی، افسانہ، ناولٹ اور ناول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں لکھاری بھی نہیں ہوں، مجھے لکھنے کی تکنیک بھی نہیں آتی۔ میں نے تو اپنی زندگی کا سچ اپنے حساب سے ایز اٹ از لکھ دیا ہے۔ 3 برگر؟ بیگم نے حیرانی سے بل کو دیکھتے ہی بول دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا کیبن بند کر دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیگم میرے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، نمبر 2 کی نشانی ہے نا؟ نمبر 2 کی نشانی؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں ہلا دیا۔ نمبر 3 کی؟ بیگم نے لجاجت سے اگلا سوال پوچھ لیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری، اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بیگم کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھما کر کہنے لگا، ارے نہیں، پھر تو یہ آپ کی سب سے پیاری محبوبہ نمبر 1 کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بیگم نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے کیا؟ چھپاتے کیسے جی، میں تو شادی کے پہلے ہی آپ سے آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ شروع سے ہی تمہیں ایک ذہین فتین خاتون مانتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے بیگم کے کندھوں کو دبا کر کہا تھا، ذرا مسکا پالش لگانے کی ضرورت نہیں۔ 3 برگر والا معاملہ کیا ہے؟ بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے تو پہلے کی طرح بات ٹالنے کی کوشش کی، چائے ملے گی؟ بیگم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ میری بیگم کا سچ میں کوئی ثانی نہیں۔ میں اس حوالے سے بڑا ہی خوش نصیب ہوں۔ وہ بیوی کم اور دوست زیادہ ہے۔ سچ کہوں، اس جیسی 4 بیویاں بھی سردرد نہیں ہوتی۔ پھر بھی مجھے کبھی کبھی 4 بیویوں کی خواہش نہیں رہی۔ میں تو اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتا ہوں۔ آج کل وہ بیمار رہنے لگی۔ گھر میں ملازموں کی کمی نہیں، اس کے باوجود وہ میرے سارے کام خود کرتی ہے۔ بل دیکھ کر اس کی حیرت فطری تھی۔ ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے، یہی سوال میری بیگم کے ذہن میں بھی اٹھتا تھا۔ اس بل کی کہانی کسی محبوبہ کے ساتھ ہی جڑی ہو سکتی ہے۔ بیگم چائے لائی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں چائے کا کپ اٹھائے اپنی اسٹڈی میں چلا گیا، اپنی زندگی کی کہانی پڑھنے لگا جسے میں نے کہانی ہی کی طرح لکھا تھا۔ کیا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ محبت آخر چیز ہے کیا؟
میری زندگی میں تو جتنی بھی عورتیں آئی ہیں میں نے کبھی کسی کی خود سے نہیں چھوا تھا. آج کل تو جسم کو پہلے چھوتے ہیں اور محبت بعد میں کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ محبت ہے یا کچھ اور. دعویٰ تو محبت کا ہی کیا جاتا ہے. میں نے یا مجھ سے جتنی بھی عورتوں نے محبت کی آج سب کی سب اپنی اپنی یادوں کو لے کر میرے ذہن پر سوار ہیں. کبھی ایک کا خیال دماغ پر دستک دے رہا ہے، کبھی دوسری کا. پتنگ کی ڈور کی طرح محبت کی ساری ڈوریں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہیں. محبت کی کہانی کب شروع ہو جائے اور کہاں اس کا اختتام ہو یہ کم از کم میں تو نہیں جان سکا. شاید محبت خیال کی طرح ہے، کب آ جائے ذہن میں اور دوسرے ہی لمحے چلا بھی جائے. اس طرح محبت زندگی میں کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ہم انسان میں بڑے بولے ہیں. ہم نے محبت کو جسموں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، حالانکہ محبت تو جذبوں کا نام ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر محبت جذبوں کا ہی نام ہے تو پھر کسی انسان کے جانے سے زندگی سے محبت کیوں چلی جاتی ہے اور کسی کو پانے سے محبت کیوں مل جاتی ہے؟ آج میں آپ کو ان ساری پتنگوں سے ملواتا ہوں جو محبت کے افق پر اڑتی تھیں، پھر یا تو کٹ گئی اور یا کوئی دوسرا لوٹ کے لے گیا. ان کی ڈوری سب میرے پاس ہیں یادوں کی صورت میں. تھینکس فار واچنگ. اس کہانی کا اختتام آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.